شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہوا ذوف گندین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو بے چین رکھتا تھا امت کا غم، نیک و بد پر رہا جس کا یکساں کرم، وہ حبیب خدا وہ شفیع امم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے قدموں پہ سجدے کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شب القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کتنی عرفاں ہے شان حبیب خدا، مالک دو سرا سرور انبیاء، مقتدی جس کے سب کا جو مقتدا، جس کے
الصلاة والسلام عليكم أيها النبي الله محمد رسول الله خاتم النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين امام الانبیاء والمرسلین حجتنا وسیلتنا وسیلۃ الدارین وسیلۃ العالمین والصلاة والسلام علیہ وعلی آلہ حبیب حبیب الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وامہات المؤمنین والمؤمنات والمطہرین والمطہرات وأقرابهم وأولادهم أهل بيتهم مقربين ومقاماتهم مقام شاعر الله وأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليكم أيها النبي وحبيب الله حبيب الأنبياء والمرسلين دائما وأبدا بدوام ملك الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال سبحانه ربنا رب ذو الجلال والإكرام رب ذو العرش العظيم إلهنا وإلهكم العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
صدق اللہ المولانا ربنا مالک الملوک رب ذو العرش العظیم وهاب الرزاق الصمد العلی العظیم القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الرحمن الرحیم. دوستو، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک میسج سینڈ کیا انٹرنیشنل اردو لینگویج کے اندر، جس کے خصوصی شرکاء، معاونین، مساعدین، دوست احباب، شائقین جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، میری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. میرے جو درس وہاں پر میں نے 20-25 سال میں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا عرب سرزمین کے اوپر، عرب ممالک میں عربی، پاکستانی، اجمی، انگریز، ہندو، سکھ، عیسائی سب مسلمان کیے. دن میں 2 بار درس دیتا تھا، اور درمیان میں اپنی 5 کمپنیاں جو میں نے سعودی عرب میں کھولی ہوئی تھی وہ میں چلا رہا تھا. اس کا میں آنریبل مالکان حقوق کے ساتھ، ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل، ورلڈ وائڈ، یونیورسل VIP ڈپلومیٹک، بزنس مین، ٹریڈر اینڈ کمپنی آنرس مین کی حیثیت سے کام کیا الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور رہائش وغیرہ اور آنا جانا دنیا کے اندر، ماحول، بازاروں میں، لوگوں میں، مارکیٹوں میں جنرل ایک چیف ایڈوائزر کے طور پر پھرتا تھا گاڑیوں میں. میرے ماشاءاللہ 4-5 وہاں گاڑیاں تھیں، مرسیڈیز، روز رائس، جیگوار، اور جو عام سوزوکی پک اپ وغیرہ جو مال ڈھونے کے لیے، مال برآمد کرنے کے لیے پک اپ تھیں، 3-4 گاڑیاں. کچھ میں خود استعمال کرتا تھا، کچھ میں اپنے ملازمین، نوکروں کو دیتا تھا، جس میں فلپائن کے رہنے والے، چائنا کے رہنے والے دوست تھے، بنگلہ دیش، انڈیا کے اور پاکستان کے کچھ دوست میرے ملازم تھے الحمدللہ رب العالمین، جس میں عورت مرد، لڑکے لڑکیاں بھی تھیں، پڑھے لکھے، میٹرک پاس، FA پاس، BA پاس، MA پاس. کیونکہ وہاں ملازم کوئی بھی ہو جس کو عربی نہ آتی ہو، انگریزی لازمی ہونی چاہیے. انگریزی کے انٹرنیشنل لینگویج ہے. اور میں نے اپنی 5 کمپنیوں کو پوری دنیا کے اندر ڈپلومیٹک، ورلڈ وائڈ، یونیورسل فیلڈ کے اندر انٹرنیشنل لیول پر اس کو متعارف کرایا ہوا تھا. وہاں پر میرے 2 پوسٹ باکس نمبر تھے اور 2 چیمبر آف کامرس ڈپلومیٹک ایز اے ٹریڈر، بزنس مین کی حیثیت سے میرے اپنا چیمبر آف کامرس ورلڈ وائڈ، جو چیمبر آف کامرس اس کے نمبر تھے، جو ریاض مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر میری رہائش تھی. دوسری رہائش میری جدہ کے اندر مملکت سعودی عربیہ میں تھی. والدین، ماں باپ الحمدللہ وہاں 50-60 سے رہتے رہے. وہ کنگ فیصل کنگڈم آف سعودی عربیہ کے خاص اسپیشل VIP آرمی آفیسر، ایک چیف ایڈوائزر تھے، آرمی چیف ایڈوائزر تھے، کمیونیکیشن ورلڈ وائڈ سیٹلائٹ ڈپلومیٹک چیف ایڈوائزر تھے، اور آنریبل ایک چیف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے چیف ایڈوائزر الحمدللہ، اور تمام میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانک، سیٹلائٹ، ورلڈ وائڈ سولر سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم کے ٹھیکے لیتے تھے فٹنگ کے، اور جاتے تھے دنیا کے تمام ممالک میں، آتے جاتے رہے. والدین کی رہائش بھی ریاض میں اور جدہ میں تھی. الحمدللہ ہمارا آپس میں بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، صبح شام ساتھ اکٹھے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر کرتے ہیں، ماں باپ کے اوپر رحمت فرمایا، ہمارے اوپر سب پر، ہمارے معاملات میں رحمت فرمایا، آمین. اور مملکت عربیہ سعودیہ، خادم الحرمین اور ولی عہد محمد بن عبداللہ اور مشائخین مکرمین ائمۃ الحرمین شریفین پر رحمت فرمائے. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، انتم کل عام انتم بالخیر عافیہ و شفا انشاءاللہ تعالی. تو میں سلسلہ جو سعودی عرب ممالک کے اندر غیر ملکیوں میں چاہے ہمارے پاس نیشنلٹیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، وہ غیر ملکی ہی کہلائیں گے. تو جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، فلپائن، کوریا اور دیگر ممالک سے جو وہاں رہتے تھے، یعنی کہ غریب ممالک میں سے، ان کے حالات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ گزشتہ
مجھے آئے ہوئے بھی تقریباً آتے جاتے 20-25 سالوں سے 30 سالوں سے آ رہا ہوں. آئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. پاکستان مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میرا ماں باپ کا جد امجد کا، ہندوستان انڈیا مملکت ہندیہ پاک ہندوستان ہمارا آبائی اجداد ہے، اور سعودی عرب سے بھی ہمارا اسی طرح نیشنلٹی ہولڈر کی حیثیت سٹیزن شپ جو ہے وہ آبا و اجداد ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے. نسب میں ورثے میں الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی دکھ اور درد جو مجھے یعنی کہ معاملات سن کر وہاں کے حالات ہوئے، میرا وہاں پر بھی ورلڈ ہسٹری عربین ورلڈ ہسٹری یونیورسل ٹائم ایک میگزین اخبار نکلتا تھا، اس کے اندر میرے کالم اخبار خبریں چھپتی تھیں، اور بہت بڑا یعنی کہ وہاں پر میرے بزنس تھے جو دنیا کے نام و نمود اور آرائش اور زیبائش اور یہ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں کہ محلوں میں، مکانوں میں، گھروں میں، بازاروں میں ہیرے جوہرات، فانوس وغیرہ، کارپیٹ، ہینڈی کرافٹ، انٹیک، ڈائمنڈ، جیولری وغیرہ پرانی نئی سب قسم کا میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا تھا، اور وہاں پر مارکیٹنگ کرتا تھا پورے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں. دبئی کے اندر مارکیٹ جاتا تھا، عمان میں جاتا تھا، مصر میں، جارڈن میں، خلیج میں، شرق الاوسط میں، بحرین میں، سعودیہ میں. الحمدللہ یہ میرا ایک بزنس وسیع تھا. اور کوریا، انڈیا، پاکستان، اٹلی، روم، جرمن، امریکہ، لندن، انگلینڈ سے میں آسٹریلیا سے، روس سے یہ چیزیں اپنی جو شو رومز کے اوپر میں رکھتا تھا اور ان کو فروخت کرتا تھا. وہاں پر میں نے آپ کو بتایا میرے 10-12 ملازم تھے، 2-3 لڑکیاں میرے پاس تھیں، 2-3 انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیش کے میرے پاس ملازم تھے. 1-2 انگریز بھی رکھے ہوئے تھے میں نے الحمدللہ، جن کا میں آنریبل چیئرمین 5 کمپنیوں کا مالک اور بحیثیت مالک، جس میں میری معروف کمپنی پوری سعودی عرب میں ہے ابو المحمد القاسم انٹرنیشنل عربین یونیورسل کمپنی اسٹیبلشمنٹ مارکیٹنگ کمپنی، ابو العلی العبد الرحمن للتجارت العالمیۃ الاسلامیہ ٹریڈنگ اسٹیبلشمنٹ کمپنی، یہ دوسری کمپنی کا نام ہے. تیسری ابو العلا المعظمین الحاج المکرمین محسنین ابو العلا الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ کے نام سے میں نے جو یونیورسٹی کے نام پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اکیڈمی اور کمپنی بھی بنائی، اور زیادہ تر اس میں اللہ تعالیٰ اور حدیث کا اور قرآن کا دنیا کی تمام امور کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا، یونیورسٹی اکیڈمی بنائی، اور اس کو بھی میں استعمال کرتا رہا جو اپنے درس دروس قرآن پاک دین کی کرتا تھا. اس طرح شہنشاہ الملک العلام العلوم شہنشاہ جہاں الحجاز احمد کے نام پر میں نے ورلڈ وائڈ یونیورسل یہ گریٹ عربین اینڈ ورلڈ وائڈ اسٹیبلشمنٹ مارکیٹنگ ٹریڈرز کمپنی لمیٹڈ بنائی. اس طرح 5-6 کمپنیاں میں نے بنائی الحمدللہ. اور یہاں یہ جو اب میرے پروگرام چل رہے ہیں، دی یونیورسل آل وائسز VIP all kind education, take television, incredible amazing studio for the worldwide, and the universal all kind young histories times, old and latest history time, and the research department. تیسرا الملک العلام العلوم ابو العلا المعظمین الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ کے نام موسوم سے الملک العلام العلوم الکبیر یعنی ملک یعنی جامعۃ الاسلامیۃ العالمیۃ العلوم العالمین کے نام سے یہ یونیورسٹی کا ادراک کیا، جو ان تمام کاموں کے امور کے اندر خدمات جو میں انٹرنیٹ کے اوپر ورلڈ وائڈ گلوبل وائز انٹرنیٹ ڈویژن جو ہے ورلڈ وائڈ کی پوری یونیورسل کی، اس کے اوپر عرصہ 40 سال سے 45 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ کام میں نے سعودی عرب ریاض مملکت عربیہ سعودیہ سے شروع کیا تھا. اس وقت انٹرنیٹ گلوبل ورلڈ وائڈ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ڈویژن سسٹم کو پوری دنیا میں
صرف اور صرف امریکہ اور انگلینڈ، آسٹریلیا اور جاپان اور چائنا جانتا تھا۔ عرب ممالک میں تمام عربی بدو جتنے بھی ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں، ABCD ان کو نہیں آتی تھی، اس لیے اس ملکوں میں کمپیوٹر تقریباً 1984 کے اندر آیا اور اس وقت متعارف ہوا۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر، غریب ممالک کے اندر، فلپائن وغیرہ ایشیا کے اندر یہ اباؤٹ 2000 سن کو اباؤٹ 2000 یعنی سنچری کو متعارف ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے موبائل سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم، لیپ ٹاپ سسٹم، ٹیلی فون سسٹم، کمپیوٹر بڑے سائز کے آتے تھے، اس کا تعارف ہوا، اور لوگوں کا آہستہ آہستہ اس ڈویژن میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ بھی صرف پڑھے لکھے لوگوں کو، جو پڑھے لکھے BA MA AA ڈاکٹر PhD، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز کے ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، چانسلر، جو کہ گھر اور ان کی پڑھی لکھی فیملیوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی۔ آرمی کے بڑے بڑے افسران، پولیس کے بڑی VIP فیملیز، آرمی کی VIP فیملیز جو باہر ممالک میں رہتی تھیں، جو پاکستان میں ڈپلومیٹک سٹی اسلام آباد میں، کراچی میں، پورے شہر میں پاکستان میں، ان کے گھروں میں متعارف ہوا، اور اس طرح یہ پھر سسٹم کو عام ہوتے ہوئے تقریباً آج 20 سال ہو گئے۔ 20 سال سے پاکستان میں یعنی غریب ممالک کے اندر پوری دنیا میں انٹرنیٹ متعارف ہو چکا ہے، اور اب اس کا زور و شور اور استعمال پوری دنیا میں، ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، VIP ہوں، پرائیویٹ ہوں، سیکرٹ ہوں، ورلڈ وائڈ ہوں، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، نیوز جرنلسٹ ڈویژن، میڈیاز ڈویژن، کلچرل ڈویژن، ٹریڈیشنل ڈویژن، تمام ڈویژن کے اندر پرزور طریقے سے لوگوں کے اندر دلچسپی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا استعمال الحمدللہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا رہے گا، کیونکہ موبائل کی لاکھوں قسمیں آ گئی ہیں۔ پہلے صرف 1-2 قسم کا موبائل آیا تھا، ٹیلی فون سسٹم، بڑا ٹیلی فون سسٹم، پھر لیپ ٹاپ، کمپیوٹر آ گیا، پھر جناب کمپیوٹر کے بعد اب لیپ ٹاپ آ گیا۔ اب لیپ ٹاپ بھی لاکھوں قسموں کے دنیا میں آ گئے ہیں، ہر یعنی کہ اعتبار سے اس کی قابل قدر قیمت ہے، جتنی کوئی VIP اسٹینڈرڈ اور حیثیت سے اپنا اسٹینڈرڈ رکھتا ہے، وہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل سسٹم لیٹسٹ خرید کر اپنی تمام دنیا کے اندر جو زندگی ہے اس کے اندر وہ ہر قسم کی یعنی کہ انقلاب اور نئی دنیا، ورلڈ وائڈ ماڈرن اپنا لو لائف، گریٹ برائٹ فیوچر کو بنا سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق رحمت سے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنا پچھلا میسج جو چھوڑا اس بات پر چھوڑا تھا کہ عربین کنٹریز کے اندر، خصوصاً مملکت العربیہ سعودیہ میں، دبئی میں، بحرین میں، اور دبئی میں، اب UAE میں، عمان میں، بحرین میں، وہاں پر پاکستانیوں، غیر ملکیوں کے لیے حالات ناسازگار، بار بار ہر کوئی کہتا، جو وہاں سے آتا کہتا، روتا پیٹتا کہ ہمارے حالات ناساز ہیں، ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، وہاں پر کوئی مقدمات درج کر دیں، یا مقدمات درج کرنے کی طاقت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ لے سکتا، نہ مال، اپنا روزی رزق، نہ اپنی دیہڑی، نہ تنخواہیں، نہ اگلا نہ پچھلا، کسی قسم کا وہاں کوئی انصاف میسر نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، انسانی ہمدردی کے اخلاق اور تمام ضمیر ان کے مردہ ہو چکے ہیں عرب لوگوں کے۔ یہ ہر لوگوں کے، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، ایشین ہوں، فلپائن کے ہوں، کوئی بھی ملک کے لوگوں وہ یہی کہتے تھے، جبکہ ہم نے وہاں پر جو رہ کر وہاں دور ادوار دیکھا، ہم نے خود جو اپنی لو لائف برائٹ فیوچر کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کر رہے تھے، ریاض میں، جدے کے اندر، عرب کنٹری میں، UAE میں، بحرین میں، عمان میں، گلف میں، شرق الاوسط میں، جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان، انڈیا اور غریب ممالک میں جو بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی کمپنیوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی کمپنیوں کے مالکان ہیں، جن لوگوں نے ویزے کا ادراک جو کیا، متعارف کرایا، وہ پیسوں سے کرایا، یعنی ایگریمنٹ کرنا 2 سال سے 10 سال 20 سال کا،
بزنس مین کی حیثیت سے کمپلسری ویزا لینا، کسی ملک کا، خاص کر عربین ہو یا مڈل ایسٹ ہو، یورپ ہو، امریکہ، آسٹریلیا، کسی کا بھی ہو، گرین کارڈ حاصل کرنا ہو وغیرہ وغیرہ، اور عام لیبر کی نوکری کرنی ہو، جنرل نوکری کرنی ہو، یا کسی محکمہ، کمپنی میں، یونیورسٹی میں، گورنمنٹ یا وی آئی پی یا ادر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے مینیجر، سیلز مین، ڈائریکٹر، اسٹور مین، اسٹور کیپر، چیف ایڈوائزر اور ڈائریکٹر چیئر کی حیثیت سے جو نوکریاں حاصل کرتے تھے، وہ ان کو بھاری رقم دے کر ایجنٹوں سے، بڑی بڑی جو کمپنیوں کے مالکان ایجنٹ بنے ہوئے ہیں پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، چھوٹے ممالک میں، چاہے وہ لندن میں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے ایجنٹ اس قسم کے، بڑے ممالک میں بڑے وی آئی پی ایجنٹ ہوتے ہیں، تو وہ بڑی بھاری رقم دے کر لوگ ان سے ویزا لیتے، کام کرتے جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کر جب وہ فراڈ نکلتا ہے، دھوکہ فریب نکلتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تمام مالکان کمپنیوں کے، جو ہزاروں کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں کمپنیاں بنی ہوئی، لاکھوں ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ڈپلومیٹک سٹیز کے اندر رہتے ہیں، جن کے ڈائریکٹ ایمبیسیز سے تعلقات ہیں، جن کے ڈائریکٹ ملکوں کے بڑے بڑے چیئرمین اور ڈائریکٹر کمپنی کے مالکان سے تعلق ہے، وہ لوگ سب پیسہ کمانے کا دھندا کرتے ہیں، اور انسانی خدمت کے بجائے انسانی ظلم و تشدد اور لوٹ مار بنا کر ایک انہوں نے دنیا میں یہ رواج اور بازار گرم کیا ہوا ہے، جو بڑی ہی ایسن طریقے سے پولیٹیکل طور پر، سیاسی طور پر اور ان کی حکمت عملی کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، اور وی آئی پی ان کے کنسرن تعلقات ہیں فیلڈ میں، ڈویژن میں۔ پولیس اور فوج ان کے لیے یا ان کے ساتھ مل کر کرے یا نہ کرے، پولیس اور فوج ان کا کچھ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب کچھ نہیں کر سکتے تو باقی کیا رہے گا۔ اس کی مثال کو ثابت کرنے کے لیے، اسی بحال کو، تو میں نے ایک بہت بڑا لانگ میسیج دیا۔ پہلا میسیج بھی میرا دوبارہ کھول کر سنیں، غور کریں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں تلاوت کی گئی حدیث پڑھیں، اور اپنا موضوع سخن جو معاملات انسانی ہمدردی کے، حقوق، عدل و انصاف، پیس اینڈ لو، برادرہڈ رشتے کے ساتھ تمام لوگوں کے حقوق کی بحالی، حقوق کی مدد کرنا، مال دولت کی مدد کرنا، انسانی ہمدردی کرنے قائم کے لیے ایک میں نے میسج دیا، بیان کیا، اور اکثر و بیشتر میرے سینکڑوں میسیجز میں انسانی ہمدردی، تعاون، محبت، اخوت الحسنہ، اسوۃ الحسنہ اور اخلاق اور پیس اینڈ لو اینڈ جسٹس فار برائٹ فیوچر فار لو لائف کے موضوع کے اوپر ہی میرے تمام موضوع ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی یعنی کہ اس کا ٹائٹل سے شروع ہوں، کسی سبجیکٹ سے، لیسن سے، موضوع وہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے اس مضمون کو آج ختم کرنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ عرب ممالک کے اندر جو دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے جو ادارے، گورنمنٹ پرنس ہوں، کراؤن پرنس ہوں، رائل پرنس ہوں، بڑی بڑی رائل پارٹیاں، کمپنی کی وی آئی پی، بہت ہائیسٹ گریٹسٹ پروجیکٹ اور یعنی کہ پروجیکٹس کے کمپنیوں کے مالکان ہیں، وہ حل نہیں کرتے، نہ مدد کرتے ہیں غریبوں کی، ہماری آپ کی۔ وہ صرف جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنی قوم، نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ان کے گھروں میں ملازم ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں کہ سعودی عرب ہو، عرب کنٹریز ہوں، بحرین ہو، دبئی ہو، جوردن ہو، عمان ہو، شرق الاوسط ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر جو ہمارے غیر ملکی آباد ہیں، وہاں پر 1/3 یعنی 3 حصے غیر ملکی ہیں، 1 حصہ ان کے ملک کے نیشنل لوگ ہیں، اور اس یعنی کہ 16 آنے میں 10 آنے غیر ملکی ہیں، اور 2 آنے جو ہیں یا 4 آنے جو ہیں وہ عرب کنٹریز کے نیشنل لوگ ہیں، اور اس میں 1-2 آنے جو ہیں چیدہ کچھ ایسی ہزاروں لاکھوں فیملیاں جن کو گرین کارڈ یا نیشنلٹی پرانے وقتوں سے، آبا و اجداد سے، یا ان کی اپنی محنت سے، یا رائل خاندان کے کنگ سے، بادشاہوں سے، کراؤن پرنسز سے ان کو ایوارڈ دیا گیا، نیشنلٹی دی گئی، پیسے، مال، دولت، کار کوٹھی، خزانے، کمپنی بنانے کی اجازت دی گئی۔ یہ چند لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، وہ بھی خاندان آباد ہیں۔ تو اصل سعودی عربین کنٹریز کے جو اصل عربی لوگ ہیں وہ کم ہیں، اور ان میں عربی کی مار اور عربی بول چال، عربی کے تمام ادوار، ادب، احترام، اخلاق، علوم کے وہ ماہر ہیں، پوری دنیا کے وہ دیکھ چکے ہیں، ہزاروں بار دیکھ چکے ہیں۔ ان کے اپنے ایک شیخوں کے پاس، ایک عربیوں کے پاس اپنے جہاز، بڑی لاکھوں ہزاروں کاریں ان کے گھروں میں، کوٹھیوں میں کھڑی ہوئی ہیں،
جہاز کھڑے ہوئے، ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے، بادشاہ اور قرآن پرنس اور رائل خاندان کی تو کیا ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے، وہ تو دنیا جہاں کے امیر ترین شہزادے شہزادیاں اور مالکان ہیں عرب کنٹری کے، سبحان اللہ۔ لیکن جو بات ہماری موضوع ہے وہ وہیں پر ہی اٹکی رہی ہے ابھی، کہ جب صبر کرنے والے ملازمین، غیر ملک میں دیہڑیاں کمانے والے، تنخواہوں پر، عہدوں پر، کمپنیوں میں بڑے بڑے کنٹریکٹ پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے ملازمین کی سالوں کی سینکڑوں اپنا 10-20 سال کی یا 2-4 سال کی یا 5 سال کی تنخواہیں رک جائیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا بلیک ڈاؤن ہو جائے، بلیکر اٹیکر ہو جائے اور ریڈ زون بن جائے، گرین زون بن جائے، یلو زون بن جائے، یہ زون ڈویژن آج کل کے نام ہے، وہ بن جاتی ہیں، تو ان کا تدارک یا حل کیا ہے؟ کون کرے گا ان کا حل؟ کون مدد کرے گا؟ کون سپورٹ کرے گا؟ کون عدل و انصاف، پیس اینڈ لو، اسوۃ الحسنہ محمد مصطفیٰ، اسوۃ الحسنہ دین اسلام العالمی، امن و سلامتی و چاستی محبت، بھائی چارگی، خلوص، مدد کا، تعاون کا کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ بات ہو رہی تھی ہماری، تو بات یہ ہو رہی کہ کیونکہ وہ بڑے بڑے امیر شہزادے شہزادیاں ہیں، مالکان ہیں، بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عرب ممالک کے، اپنی ریاستوں کے، اسٹیٹوں کے امیر ہیں، عمراء ہیں، حکماء ہیں، تو وہ لوگوں کے آگے جو نوکر چاکر فوجی ہوں، پولیس والے ہوں، ان کے اپنے رشتہ دار ہوں، عربی ہوں، خالص عربی ہوں، جو بھی ہوں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ لوگ ان کے آگے پھر ہزاروں لاکھوں نوکر ہیں۔ ایسے نوکر لوگ جو ہے وہ تمام غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر، کمپنیوں کے ساتھ مل کر، کمپنی کے مالکان، ٹھیکیداران اور جو لاکھوں کمپنیاں دنیا میں آباد ہیں، ہر شہروں میں، ملکوں میں آباد ہیں، جو ویزے کا کاروبار کرتے ہیں، کانٹریکٹ لے کر کانٹریکٹ پروجیکٹ کو چلاتی ہیں، وہ سب بے ایمان، حرامی، شیطان مردود کی اولادیں ہیں، کیونکہ ان کو صرف دنیا کی دولت سے غرض ہے، مال دولت سے غرض ہے، انسانی ہمدردی، محبت، بھائی چارگی، اخوت، مدد و تعاون سے بالکل غرض نہیں ہے، نہ بیماروں سے غرض ہے، نہ بیماروں کی مدد کرتے، نہ مظلوموں کی، نہ جن کی تنخواہیں لوٹے گی، جن کے گھر بار کے خزانے اور لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں اور محنتیں مزدوریاں لوٹ لے، تو ان کا دین ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی آنکھیں اندھی ہیں، نہ دین نہ دنیا، نہ ان کی کوئی زبان، نہ مذہب، نہ خدا کو مانتے ہیں، تو وہ نہ کسی حکومت کو مانتے، اتنے ان کے پہنچ اور تعلقات ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر عرصہ 20-25 سال کہہ لو، ہمارے وقت یعنی جب ہم سعودی عرب میں کام کر رہے تھے اس وقت سے اب تک تمام کمپنیاں اسی طرح ڈٹی ہوئی ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس، اور حرام خوری، سود خوری، کمیشن خوری اور بزنس اور لوٹ مار، ڈاکہ اور بے ایمانی، ظلم، تشدد، انسانی ہمدردی کے خلاف وہ یہ کام کر رہے ہیں، جو پکڑے نہیں جاتے، جن کے راز اور پوشیدہ ہیں، اور بہت ہی کم ایسا ہے کمپنیاں ہیں، ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں جو عرب ممالک کے اندر، خصوصاً سعودی عرب میں، بحرین میں، عمان میں، دبئی میں جو پکڑی جائیں وہ نہیں پکڑے جاتے۔ ہاں ان کے آگے ایجنٹ جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، مثلا وہاں کے ایجنٹ جو پاکستان میں ہیں، وہ کبھی کبھار کو چھاپے سے، پولیس سے، آرمی سے چیکنگ میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ لین دین، کاروبار، بزنس ہے، پیسہ کماؤ، 4 دن کی دنیا کھالا پیلا موج اڑا، یہ ایک فارمولہ دیسی ہمارے ایشیا کنٹریز کے لوگوں کا، انڈیا پاکستان کا۔ تو وہ لوگ اس کو کسی مذہب دین کو نہیں مانتے، خدا رسول سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں کھاتے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کی سب کے گناہ معاف کرے اور سچائی پر قائم دائم رکھ کر توبہ طائب کرنے کی توفیق دے، اور رزق حلال اور برکت اور رحمت اللہ تعالی اپنی نازل فرمائے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا، تو وہ جو لوگ ہیں وہاں پر، یعنی یہ پچھلے چند سالوں میں جب وہاں کا ایک نیا قانون بنا کہ غیر ملکیوں کو ریڈ زون میں ڈال دیا جائے، گرین زون میں ڈال دیا جائے، یلو زون میں ڈال دیا جائے، گرین سبز زون میں ڈال دیا جائے، بلیک زون میں ڈال دیا جائے، وائٹ زون میں ڈال دیا جائے، ایسے 10-15 جتنے کلر ہے اس نام سے ایک ڈویژنل طور پر زون بنائے
تاکہ وہ چیکنگ کریں، ریسرچ کریں کون کون مظلوم ہے، کس کس کے پیسے تنخواہیں مال دنیا لوٹی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور وہ لوگ پکڑے جائیں جاسوس اور چور اور اچکے شیطان مردود جو بھی ہیں، اور ان سے مال واپس لے کے بینکوں سے، عدالتوں سے، کمپنیوں سے ان لوگوں کو، غریبوں کو گھروں تک پہنچایا جائے، ان کے ماں باپ کو، بچے بچیوں کو وہ مال دیا جائے، عزت احترام ان کی بحال کی جائے دوبارہ، جیسے کہ حق ہے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام امن، چاستی، محبت، اخلاص، مدد، تعاون، خلوص، توقیر و عزت کا مشہور ترین عدل و انصاف، محبت، چاشتی، امن، محبت، پیغام اور انصاف کا، مدد کا، یہ ایک مذہب ایسا ہے جس کو پوری دنیا کے جتنے بھی مخالف ہے خدا اور قرآن اور رسول اور دین کے ہیں، وہ دل کا زور لگا لے، لاکھوں کروڑوں اپنی شیطانیت اور فرسودہ فسق و فساد، شیطانی عملوں سے، شیطانی سوچوں سے، تعلیم سے، اپنی ترکیبوں سے وہ آزما لیں، وہ فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، حکم الحاکمین رب ذو العرش العظیم و محمد رسول اللہ خاتم النبیین و قرآن الکریم ام الکتاب اللہ الانبیاء والمرسلین کتاب اللہ والصراط المستقیم دین اللہ و دین الاسلام اللہم جعلنا مسلمین مفلحین متقین فائزین ناجحین من لدن کا سلطان رحمت کرم و فضل کا ذوالفضل العالمین، اللہم ذوالفضل العالمین دائما و ابدا۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پر صبر کرنے والے آپ کو ان گنت لوگ ملیں گے جو کئی قسم کے مسائل میں گھرے مظلوم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ تنخواہوں سے، وہاں کی روزی سے یعنی کہ معذور ہیں، یہ نہیں کہ وہ خوش نہیں ہے وہاں پر، یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم ہے اس ذات پاک کا، خداوند قدوس کا، کہ وہاں پر رہتے خوشی سے ہیں۔ یہاں سے اپنے بیویوں کے بچوں کے سونا چاندی بیچ کر انہوں نے ویزے لیے، کنٹریکٹ کیے، نوکریاں کی، دیہڑیاں کی، مزدوریاں کی، چاہے وہ ڈائریکٹر بنے رہے، چاہے چیئرمین بنے رہے، چاہے مینیجر بنے رہے، چاہے لیبر بن کر مزدوریاں سڑکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، گھروں میں ڈرائیور بن کر کرتے رہے، لیکن وہ وہاں پر خوش ہے۔ اب یہ خوش کیوں ہے؟ حالانکہ ان کو نہ پیسے ملتے ہیں، ان کے سالوں کی نوکریاں غائب ہیں، پیسے نہیں مل رہے، ان کو تنخواہیں نہیں مل، ان کو روٹی، کپڑا اور مکان، جو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک مشن تھا پہلے وقتوں میں، جب دنیا کے کئی جہاز پاکستان سے بھر بھر کے عرب ممالک میں بھیجے گئے، بھٹو سر ذوالفقار علی بھٹو ایک انٹرنیشنل لیڈر تھے اسلامک ورلڈ کے اور مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، انہوں نے سینکڑوں جہاز بھر بھر کر سندھ سے، بلوچستان سے، سرحد سے، پاکستان سے، پنجاب سے، بغیر ویزے، ایگریمنٹ، کنٹریکٹ کے عرب ملکوں میں کام دلانے کی اجازت لے کر بھیج دیے۔ اس وقت کیونکہ ان پڑھ، جاہل، سنت کوئی چیز کی چیکنگ ویریفیکیشن نہیں ہوئی، نہ ہی وہ کمپیوٹرائز دور تھا، سسٹم تھا، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں، سندیں، دلیلیں مانی جاتی تھی، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ہر چیز ہاتھوں سے بنتا تھا۔ اس وقت کسی مشین یا الیکٹرانک سسٹم یا کمپیوٹرائز سسٹم سے نہیں تیار ہوتا تھا۔ تو اس دور میں جو لوگ نکل گئے، کئیوں نے نیشنلٹیاں لے لیں، کئیوں نے انگلینڈ میں نیشنلٹیاں لے لیں، کئیوں نے امریکہ میں لے لیں، کئیوں نے عرب ممالک میں، کیونکہ عرب ممالک ڈیولپ ہو رہا تھا، نیا بن رہا تھا، تو ان لوگوں نے بہت ترقی کی۔ اس بات پر ان عربیوں کی، ہمارے دوستوں کی، مہربانوں کی، قدردانوں کی، سامعین، ناظرین جو عرب ممالک کے ہمارے دوست احباب ولی ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ان کے اوپر شابش کہ انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کر کے دنیا کے اندر یہ ایک تاریخ رقم کر دی کہ اس وقت موجودہ دور میں 21ویں صدی کے اندر، یہ 22ویں صدی شروع ہو گئی ہے، اس صدی میں 100-200 سال کے اندر پوری دنیا میں جو لوگ گریٹ کنگڈم انگلینڈ بنتا تھا، گریٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنتے تھے، گریٹ یورپین اسکینڈینیویا وی آئی پی کنٹریز، رائل کنٹریز، اسٹینڈرڈیبل وی آئی پی کنٹریز بنتی تھی، آسٹریلیا، رشیا، جاپان وغیرہ، وہ ان سے اس وقت کافی آگے نکل گئے ہیں مالی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، اور علمی اور علاقائی، اور اپنے ملکوں کو، شہروں کو، گاؤں کو، محلوں کو، اپنے ملک کو، اپنے تمام ضروریات زندگی کے حاصل کے لیے بہت بڑے گریٹ ڈیولپر، اور ڈیولپ کر کے کنٹری کو انہوں نے تاریخی طور پر بنا لیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک شرمندگی اور ایک
ناسوری حرکات تو ہے کہ فراڈ جو ہے کرنے والے لوگ بھی وہاں کامیابی ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھی لاکھوں کروڑوں کنٹریاں بنا لیں، اپنے نیشنلٹیاں لے لیں عرب کنٹریز کے اندر، اور وہ اپنے پرنس بن کر بیٹھ گئے۔ لیکن انہوں نے جس ملک سے وہ آئے تھے اس ملک میں جا کر، اس ملک میں پاکستان سے آئے، پاکستان میں انڈیا سے آئے، انڈیا میں بنگلہ دیش سے آئے، بنگلہ دیش میں فلپائن سے آئے، فلپائن میں تھائی لینڈ سے آئے، تھائی لینڈ میں اپنے ملک میں ترقی، شادمانی، خوشحالی، استحکام، یکجہتی، پیس، لو، برادرہوڈ، انسانی مدد کا سسٹم قائم نہیں کیا۔ یہ ایک بات پیٹنٹ پرفیکٹ فیصلہ ہے، یہ صحیح جسٹیفیکیشن ہے۔ تو انہوں نے جس ملک میں رہے ان کو ڈیولپ کر کے ترقی یافتہ ممالک اور ایک بہت بڑا ڈیولپنگ اور وی آئی پی کنٹری بنا دیا ان ممالک کو، ان لوگوں کو۔ لیکن ان کا ماحول کلچرل کیونکہ ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ سے پھر بھی پیچھے، ہمارا اگر 500 سال پیچھے تو ان کا تقریباً 500 نہ ہوگا 200 سال پیچھے ہے، 100 سال پیچھے ہے۔ کیوں؟ یعنی عربن کنٹری غریب ایشین ممالک سے 400 سال آگے ہے، ہم ان سے 400 سال پیچھے۔ انگلش ممالک وی آئی پی، ہائی جینٹری، اسٹینڈرڈ، پاورفل کنٹریز جو ہیں وہ ہم سے 500 یا کم سے کم بھی لگا لیں، یعنی کہ زیادہ سے لگا 1000 یا 500 سال ہم سے بہت آگے ہیں۔ عرب ممالک جو ہے صرف 100-200 سال آگے ہے ان اسٹینڈرڈ کمپنیوں سے، کنٹریز سے، ہم سے 400 سال آگے ہے۔ کیوں؟ دولت مند ہیں، امیر ہیں، ڈیولپر ہیں، بہت بڑے ڈیولپ کر رہے ہیں، ابھی بھی ڈیولپنگ ہو رہی ہے، بلڈنگز بن رہی ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، مشینری، ٹیکنالوجی کے اندر وہ ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا آگے ہیں، ہم سے 400 سال آگے ہیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یورپین کنٹریز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکن کنٹریز ہیں، ریاستیں ہیں، اور آسٹریلیا، روس، اسکینڈینیویا کنٹریز ہیں، یہ ہم سے کم بھی لگائیں 500 سال، زیادہ سے زیادہ لگائیں 1000 سال بہت آگے ڈیولپ کر چکے ہیں وہ، اور وہ اگلے فیوچر، نیکسٹ فیوچر کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ابھی 1000 سال کے پیچھے کام کر رہے ہیں، جو ہماری یہ نئی ماڈرن ٹیکنالوجی، وی آئی پی، اسٹینڈرڈ، سیٹلائٹ، سولر سسٹم، سیٹلائٹ ڈویژن، الیکٹرانک سسٹم، اور یہ کمپیوٹرائز لیپ ٹاپ سسٹم، موبائل سسٹم، جو نیو تھیوری، یہ فیلڈ ہے، یہ اس میں ہم اس وقت تقریباً 20 سال ہو گئے، زیادہ 25 سال ہو گئے ہوں گے، 30 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ ابھی اس کا تعارف اور متعارف ہونا اور کرانا گھر گھر تمام قوم کو، نیشن لوگوں کو انسانی ہمدردی، پیس، لو، جسٹس کے طور پر، ماڈرن ایجوکیشن چیف ایڈوائزر کے طور پر ابھی اس میں بہت زیادہ ورک کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان، انڈیا، غریب ممالک بنگلہ دیش، فلپائن کی اور تھائی لینڈ کی جو آبادیاں ہیں، اس کے اندر جو مناسبت چل رہی ہے تعلیم کی معیار کی، اسٹینڈرڈ کی، ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ کی، وہ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں کم سے کم اس وقت 30-35-40% لوگ پڑھے لکھے ہیں، 60% لوگ ان پڑھ ہیں، ان ایڈوکیٹڈ ہیں۔ تھائی لینڈ، انڈیا کے اندر بھی یہی ہے، انڈیا کے اندر تقریباً بھی یہی حال ہے، وہاں 30-40% لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی سب ان ایڈوکیٹڈ ہیں، غیر متعارف ہیں دین، دنیا، تعلیم، ماڈرن تعلیم سے، ورلڈ سے، لیٹسٹ سینچری سے، لیٹسٹ تھیوری اور ایجوکیشن سے۔ تھائی لینڈ، فلپائن تو بالکل ہی پاکستان، انڈیا سے گرے ہوئے، وہ بیچارے بنگلہ دیش والے، وہ ان کے ملک میں شاید 10-15% تعلیم اور ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہو، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر 75%، 80% لوگ ان ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اور عربین کنٹریز جو ہیں، عرب ورلڈ جو ہے، پوری دنیا کی عربین کنٹریز جو ہیں، ان کا ماحول، جنریشن، ہیومنائٹی کا جو فیلڈ اور اسٹینڈرڈ ہے، تعلیمی اعتبار سے وہ 5 یا 10% ہے 100 کے اندر، 90% وہاں، بلکہ 95% لوگ ان ایڈوکیٹڈ ہیں۔ صرف 5% لوگ جو بہت زیادہ وی آئی پی، ایجوکیٹڈ، فارن کنٹری میں رہنے والے، آنے جانے والے، انگریزوں سے، غیر ملکیوں سے شادی کرنے والے، اور اپنے فیملی اسٹینڈرڈ کمپنیاں اور ٹریڈر کمپنیاں چلا رہے ہیں، عربین رائل فیملی ہو، غیر رائل فیملی ہو، وی آئی پی عربین لوگ ہوں، وہ پڑھے لکھے ہیں، جو 5% کہلاتے ہیں۔ 90% عربین کنٹریز جتنی بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے اندر 90% لوگ ان ایڈوکیٹڈ، جو ٹیکنیکل اور ماڈرن فیلڈ سے بالکل زیرو ہیں، ناواقف ہیں۔ لیکن جو دنیا کی عام رسم و رواج کی، جیسے ہم یہ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو موجودہ حالات اور مسائل کی انسانی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر وہ
پوری دنیا کا ہر ملک سمجھدار ہے، سمجھتا ہے بات کو، جانتا بھی ہے، لیکن عمل درآمد میں زیرو ہے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والو، جو تم اپنے زبانوں سے منہوں سے بات کرتے ہو، جو تم بات چیت کرتے ہو دنیا میں انسانوں سے آپس میں، اور اللہ کی کلام پڑھتے ہو، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، اور اپنے اعمال کے اندر تم نے کبھی اس چیز کو رشد و ہدایت کو شامل نہیں کیا، خود عمل نہیں کرتے، لیکن صرف اپنے کاروبار کے لیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے آپ نے دنیاوی ایک لبادہ پہن کر وہ اس کا پرچار کرتے ہو، لیکن خود اپنی زندگی کے بیہیو میں، اسٹینڈرڈ میں، زندگی میں اس چیزوں کو، ہدایت کو شامل نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، ذم اور بہت برا فعل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ، ذنب ہے، اور یہ اعمال بد کردار ہے۔ اس لیے میں نے ایک صورت مختصر سی پڑھی، قرآن پاک کی مشہور ترین مقدس صورت، 30 مقدس صورتوں کے اندر آیت الکریمہ قرآن فرقان کے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم و محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی حبیب علیہ وسلم۔ کیا ہوا کہ حق بات کہنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، اس کے اوپر عمل و کردار میں شامل کرنا، اپنے عمل و کردار سچے بنانا، دکھاوے کے نہیں بنانا، وہ بہت ضروری ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر حق اور سچائی کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی، نبی کی، قرآن کی، اور سچے رستے کی، اور سچی باتوں کی، سچے عوامل کی، ارکان اسلام، دین دنیا کی جو بھلائی کی اچھی باتیں ہیں ان کی تبلیغ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ دنیا کے اندر خسارے میں نہیں ہے، باقی سارا زمانہ خسارے میں، دنیا کا ہر شخص، ہر ملک، ہر قوم، دین مذہب کے مالکوں، کسی چیز کے مالکوں، لاکھوں کروڑوں اربوں خزانوں کے مالکوں، سب سراسر خسارے میں، گھاٹے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اللہ کہتا ہے اس زمانے کی قسم ہے، دنیا جہاں کے سارے لوگ بہت زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، ڈرتے نہیں اللہ رسول سے، ان باتوں سے، سچ باتوں سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر وہ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر، قرآن پاک پر مکمل ایمان لاتے ہیں، اور توبہ طائب ہوتا ہے، آئندہ کے لیے برے کام اور گناہوں سے، بدکرداری سے اور ہر عوامل سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر کامل ایمان لائے، اللہ کے دین پر نیک ہو جائیں، اپنی زندگی کو اصلاح والی، اچھا برائٹ گریڈ ٹرو برائٹ فیوچر اپنا بنائیں، زندگی کے ماحول بیہیو کو، اور اچھے کام کریں، اور اپنی دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاریں، حلال روزی رزق کمائیں، ہر دنیا جہاں میں انصاف، مدد، عدل و انصاف کی تعلیم دیں، کریں، اور یہ ماحول پیدا کریں، اور سچے راستے کی سچی باتیں، ہدایت والی باتیں ہوں، قرآن کی ہوں، انبیاء کی ہوں، اللہ کی ہوں، رسول کی ہوں، حق بات کی، سچی بات کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، اس کو پبلش کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو خود بولیں اپنی محافل میں، مجالس میں، کتابوں میں، ذکر اذکار میں، ویڈیو میسیجز میں، ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پر، تمام لوگوں پر، اور جیسے میں نے یہ آپ کو انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یونیورسل آل وائسز اسپیچز آل کائنڈ چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی ویژن وی آئی پی انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو کے نام سے آپ کو کافی عرصے سے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نوکر، غلام، خادم ہونے کی حیثیت، اس کے دین کا، اس کے محمد کا، اس کے آل رسول کا، اہل بیت کا، دین اسلام کا ادنا سے خادم ہونے سے حیثیت سے میں یہ پیش کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاد اور اہل بیت مقربین قبول و منظور فرمائے، اور ہم کو اس کا روزی رزق، اجر و ثواب، نعمت و نعم و کرام عطا کریں۔ اچھا، بات سلسلہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا، ہم نے کافی چھیڑ لی موضوعات، کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عرب ممالک کے اندر،